میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ بحث شروع ہو چکی ہے اس ملک میں اور دونوں طرف کا نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے، آپ کا ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آیا ہے توبہ کا، تو کیا اس قانون کی موجودگی میں، اس کو موجود رکھتے ہوئے یہ اضافہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو اس جرم کے تحت خدا نخواستہ ثابت ہونے کی صورت میں مجرم کو ملنی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے جو کوائف آتے ہیں اور ہم نے جو دیکھا ہے، سیالکوٹ میں پریانتا کمار مارا گیا، مردان یونیورسٹی میں مشال خان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا سوات میں دیکھا ابھی 2024 میں ایک سیاح کے ساتھ بیچارے کے ساتھ عمرکوٹ سندھ میں ہوا، ڈاکٹر کے ساتھ کوئٹہ میں ہوا. پھر اس کے علاوہ ہم جب تھوڑا پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں حافظ فاروق سجاد جو ایک جماعت اسلامی کا ممبر تھا، حافظ قرآن تھا. یہ کس سال کی بات ہے؟ ہم اس وقت میرے خیال ہے اسکول لائف میں تھے. یہ جون 1995 کی بات ہے. ہاں بالکل. اس کے ساتھ ظلم ہوا اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت اندوناک واقعہ ہوا احمد پور شرکیہ میں. یہ ابھی کوئی 8-9 سال ہوئے ہیں. جو ایک پاگل تھا، یہ ایک پاگل شخص جس کے گلے میں ایک تختی تھی جس کے یہ مخبوط الحواس ہے، اس کو مار دیا گیا. اور اس میں جو سب سے خوفناک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی انجینئر صاحب کہ جب اس شخص کو پولیس کی حراست سے چھڑایا جا رہا تھا تو پولیس تھانے کے ساتھ پولیس ملازمین کی رہائش گاہیں تھیں، ان کو آگ لگائی گئی. ایک پولیس ملازم ایسا تھا جس کا بیان موجود ہے کہ جس کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی اور اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے قرآن پاک کے 2 نسخے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے جہیز میں دینے کے لیے. وہ جل گئے. یہ ہو رہی ہے جی اسلام کی خدمت. ایک پاگل شخص جس کو شریعت معاف کر دیتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے ایک عقل مند اور ہوش یافتہ جو ہجوم ہے اس نے قرآن پاک کے 2 نسخے جلا دیے. کسی کو سزا نہیں ہوئی. بہت سے لوگوں پر فرض جرم عائد کی گئی، لیکن چونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس طرح حرکت میں نہیں آتا جیسے تحریر ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس میں بچ گئے. ایک آدمی مارا گیا. بہت سے لوگ ہمارے میں سمجھتا ہوں تاریخ پر بہت برے داغ ہیں کہ ہم نے مہمانوں کو یہاں پر مارا ہے، پریانتا کمار جیسے شخص کو مارا ہے، کچھ بھی کسی کو سزا نہیں ملی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر ایسے گروہوں کی، ایسے لوگوں کی آپ نے حوصلہ شکنی کرنی ہے تو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جو غلط الزام لگانے والا ہے اس پر صرف 182-83 کے تحت ہی مقدمہ نہ ہو اور کل اس کی ضمانت ہو جائے، اس کو بھی وہی سزا ملے؟ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ ہوں. اس سے شدید سزا ہونی چاہیے، تبھی ڈیٹرنس ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اسلامک جو سزائیں ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اتنی سخت ہیں، لیکن یہ ڈیٹرنس کے لیے. قرآن میں آیا کہ جب بدکار مرد و عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، سورۃ النور میں آیا، تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس بنے. اسلامی سزائیں اسی لیے سخت ہیں کہ یہ چاند ایک کو سزا ہوگی، باقی ایشو خود بخود ایڈریس ہو جائے گا اور اس کو آپ نے پبلکلی کرنا ہے تاکہ ڈیٹرنس ہو. سعودی عرب میں ڈیٹرنس ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہاں آپ کو کرائم ریٹ دنیا میں سب سے نیچے نظر آئے گا. دبئی میں آپ دیکھ لیں، آپ گاڑی جو ہے بغیر لاک کیے ہوئے چلے جائیں، اس میں جتنا مرضی سامان ہو کوئی لے کے جا ہی نہیں سکتا. پچھلے دنوں بھی اس طرح کی ایک چیز رپورٹ ہوئی، انہوں نے 15 منٹ میں بندہ پکڑ لیا، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب آج پاکستان کی طرف آپ نے جتنے کیسز بتائے ان میں سے میجورٹی کیسز پہ الگ الگ میں نے سنڈے کی ویڈیوز بنائی تھی اسی وقت، اور میں اس وقت سے آواز بلند کر رہا ہوں. بلکہ مجھے شاید اسی کی سزا مولوی دینا چاہتے تھے کہ میں اپنی آواز کو بند کر دوں. یہ میں نکل کے تو زیادہ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اپ گریڈ ہو گیا. تو بات تو میں پہلے سے کر رہا ہوں کہ آپ نے نمک حراموں کے مزار بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پنڈی میں مزار تھا اسے سیل کر دیا گیا، جس نے اسیسینیٹ کیا تھا ایکس گورنر کو، وہ سیل ہو چکا ہوا ہے. یہ 12 قوم ہے. جی بالکل سیل ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور جو ہم نے آواز بلند کی تھی اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے. یہ آپ سزا والی جو بات کر رہے ہیں، اگر یہ معاملہ ہوا آمدہ سے کوئی FIR نہیں کسی پہ توہین مذہب کی کٹوائے گا. آپ کی بات بالکل دوسرا ہے. ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہیں جی کریں. میں نے ان کو کہا میں نے اپنی ذات کے لیے تو معاف کر دیا، لیکن دین کو جو نقصان ہوا ہے وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہی پکڑوں گا تمہیں حوض کوثر کے اوپر. لیکن 2 دن پہلے ہمارے یہاں اردو پوائنٹ کے اینکر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو اس طرح کھلا نہ چھوڑیں، چاہے 5 سال بعد فیصلہ ہو، ایک بار کیس کریں، 10 ارب کا ہرجانہ کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کچھ
اس کا رزلٹ نکلتا ہے. تو میں نے کہا ہاں اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس وجہ سے کیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو سب کے لیے ہوگا, تو ہم اس کو پروسیڈ کریں گے. پھر میں نے 4 سٹیجز کے اوپر ایک بیانیہ پیش کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگتا ہے تو اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ایف آئی آر کاٹ دیں. پاکستان میں تو ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جرم کر دیا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. 3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ صرف اس نے بیلٹ پیپر پھاڑا ہے جس پہ محمد لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے دل دکھ گئے ہیں, اور دل ان کے دکھے ہیں جن کو نہ وضو کا طریقہ آتا ہے, نہ غسل کا طریقہ آتا ہے, نہ نماز پڑھنی آتی ہے, اور ان کے دل دکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو نبی علیہ السلام کا دل دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا, انہیں قرآن کی حرمت کا خیال آ گیا. قرآن کے گستاخ تو یہ بھی ہیں, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے. قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. وہ پیٹھ کے پیچھے ڈالنا فزیکل نہیں ہے, تعلیمات کی روح گردانی. ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اس سے قرآن کی توہین نہیں ہو رہی. ہم سود کھا رہے ہیں, اس سے قرآن کی توہین نہیں ہو رہی. ہم اپنے رشتہ داروں کا مال ناحق ہڑپ کر کے قرآن کے تحت دوزخ کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں, اس سے کوئی جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین نہیں ہو رہی. توہین یہ ہو رہی ہے کہ جی کسی اخبار کے اوپر کوئی چیز نکل آئی ہے, یا قرآن کا کوئی پرانا ورقہ کہیں پہ نکل آیا ہے تو وہ توہین ہو گئی ہے. یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل سزا ہونی چاہیے. اور وہ 4 سٹیپس یہ ہیں. نمبر 1, اگر کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جائے. اگر گواہ ہیں تو ان کا بھی ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے. ویڈیو کا فرینزک کروایا جائے. اس کے بعد اس بندے کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے بھی تیرے کہنے کا مطلب کیا تھا, تو نے یہ بات جو کی وہ اپنا مطلب کلیریفائی کرے. تو دیٹس آل. پھر بھی اگر آپ کو شک ہے تو چوتھے نمبر پہ آپ علماء کا ایک ایسا بورڈ بنائیں کہ جو ایسے علماء ہوں جن کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. نظر آتی کونسل والے علماء نہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب اور جواد نقوی صاحب, یہ بڑے علماء ہیں جو کبھی جرت نہیں کریں گے کہ کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگائیں. دیکھیں میرے کیس میں سب سے ہائی پروفائل کیس تھا نا, تو سب سے بڑے بندے کی طرف سے آنا چاہیے تھا فتویٰ, اور آیا ہے, ہمارے حق میں آیا ہے. ہماری ٹیم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے لوگوں نے کہا کہ جب جامعہ بنوریہ نے فتویٰ دے دیا ہے تو تقی عثمانی صاحب کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں انجینئر صاحب کے حق میں. لہٰذا آپ کے کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ ان سارے بڑے مفتیوں نے میرے حق میں فتویٰ دیا ہوا ہے. تو ان مظلومین کے لیے بھی کھڑے ہوں کہ ایک ہائی پروفائل کیس آتا ہے, میرے لیے تو اتنی دنیا نکل آئی, ان بچوں کا کون پرسان حال ہوگا. میں جب اندر گیا تو ان بچوں نے یونانیمسلی مجھے کہا کہ علی بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں بھیجا ہے کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزریں اور آپ ہم مظلومین کی آواز بنیں, جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. اور میں نے اندر ہیومن رائٹس والے 8-9 لوگ مجھے ملنے آئے تھے, تو انہوں نے کہا, پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی کہ آپ باہر نکل کے کیا کریں گے. میں نے کہا جی میں جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے بچوں کو اس طریقے سے قید کیا ہوا ہے. کل کو ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ 4 سٹیجز میں ہو, اور اس میں میڈیکل بورڈ بھی بیٹھے, ہو سکتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو. ہماری سپریم کورٹ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر ایکویٹل کر سکے. پچھلے دنوں ایک کرسچن تھا, کوئی پروفیسر تھا, اس کا جو کیس میں نے اسٹڈی کیا وہ غالباً ڈان میں تھا, نیوز میں. وہ جیل کے دوران ہی مجھے پروفیسر صاحب نے کہا پڑھنے کے لیے, وہ آلموسٹ کوئی 18 سے 20 سال جیل میں کاٹ چکا ہے, اور 2015 میں, آج 2026 ہے جنوری, اس کو ڈاکٹرز نے پاگل ڈکلیئر کیا. 5 سال تک کسی نے کیس ہی نہیں سنا. پھر جرت دکھائی جو ہمارے تھے عطر من اللہ صاحب, اور انہوں نے بھی کوئی 3-4 سال بعد اس کیس کو لیا, اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اس کا ایکویٹل کیا. اندازہ کریں کہ 20 سال اس بندے کی زندگی کے آپ نے چھین لی ہے, اس کے گھر والوں کی. مر جاتا تو صبر آ جاتا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں, اور یہ اب رینیسانس کا آغاز ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ اسلام کی کوئی خدمت چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہم آواز بنے, اس سے پہلے کہ ہماری جین زی اور آنے والی ینگ جنریشن ریلیجن کو پاکستان سے باہر نکالیں. آپ ان لوگوں کو پاکستان سے انٹلیکچولی باہر نکالیں, ان کو بھی جینے کا حق ہے, اور ان کو قانون کے دائرے میں لے کر آئیں, اس کٹہرے میں کھڑا کریں کہ جو لوگوں کی لائفز کو ونریبل کر رہے ہیں توہین مذہب کے نام کے اوپر. جو آپ کا ان دنوں جو صورتحال ہے, اور خاص طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی آپ کے جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے, اور جس طرح سے تحریک انصاف والے خفا ہیں آپ سے کہ آپ نے جو احوال سنایا ہے جیل کا, یہ کوئی فائدہ مند چیز تھی آپ کی نظر میں؟ کیا تحریک انصاف والے جو کر نہیں, یہ بات کرنا, اور یہ آپ کا تو فیلڈ نہیں تھا عمران خان کے بارے میں. نہیں تو فیلڈ ہے بھی نہیں. ہم نے تو ان کی جو پالیٹکس ہے اس پہ بات صرف اس صورت میں کی ہے جب کوئی ہم سے پوچھ لے.
رہا تحریک انصاف کا، تحریک انصاف والے کسی سے خوش ہیں؟ مجھے بتائیں. شیر افضل مروت صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ان کو آج وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے ایک بندہ بتائیں جس سے وہ خوش ہیں. بیرسٹر گور صاحب جو اس وقت آفیشلی ان کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر کیا غداری کا الزام نہیں لگاتے؟ یہ بیسیکلی ایک ایسا کلٹ پروڈیوس ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے انوالو ہو گئی، اور انہوں نے ایسے نظریات بنا لیے ہیں کہ وہ اختلاف رائے کو اس دشمنی پہ لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو بھی ٹکرائے گا ہم اسے بالکل فارغ کریں گے. تو انہوں نے میرے بارے میں یہ گمان کیا کہ میں قاسم علی شاہ ہوں یا کوئی اور ہوں. بھئی ہم نے اپنی آڈینس ارن کی ہے، اور تمہارے جو لیڈر ہیں ان کی لیگیسی جو ہے وہ پولیٹیکل لیگیسی ہے، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور خیریت سے باہر بھی آ جائیں. ان کی لیگیسی آگے نہیں چلنے والی. جو دین کی لیگیسی ہوتی ہے نا وہ آگے چلتی ہے، چاہے کوئی اولاد بھی نہ ہو. آج مولانا مودودی کی اولاد نے ان کی لیگیسی نہیں چلائی ہوئی ہے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے. تو دین کی لیگیسی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ سٹارٹ سے ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جہاں کہ ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے تو یہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں تو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. رہا یہ سیاست والا معاملہ، اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ان پٹ دے دوں. تحریک انصاف کے لوگوں کا دوہرا معیار آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور یو این او میں انہوں نے جا کے تقریر کی، اس وقت میں نے ان کے حق میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. وہ ان کے حق میں نہیں تھی، مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اسلام کا مقدمہ لڑا. لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی. اس وقت مجھے کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر نے، نہ ہمارے اپنے ٹیم ممبرز میں سے نہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے، یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ سیاست میں کیوں لچ فرائی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مہاتما کی فیور میں بات ہو رہی تھی. اس کے بعد مہاتما صاحب کے اوپر گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا. میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، جو عہد کے پوائنٹ آف ویو سے، صحابہ اکرام کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے الفاظ کے چناؤ کا فرق تھا. میں نے بتایا کہ احمد ریلوی صاحب نے قرآن کے ترجمے میں اس سے سخت لفظ استعمال کیا، نہ مرد کا لفظ استعمال کیا ہے صحابہ کے لیے. اس وقت ساری پی ٹی آئی بغلیں بجا رہی تھی. اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو پرائم منسٹر ہے، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ پالیٹکس میں لچ فرائی کریں. تو اس وقت ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ دینی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو بھائی جب آپ کے لیڈر کو کنٹینر کے اوپر پیچھے سے قاسم سوری صاحب کہیں کہ حضرت مذہبی ٹچ دیں، تو کیا یہ دینی مسئلہ نہیں ہے؟ تو پھر میں بولوں گا نا کہ مذہب کو اپنے ٹچ کے لیے استعمال نہ کرو. اس وقت چونکہ ان کے خلاف بات جا رہی تھی تو ان کو وہی باتیں برا لگنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان کے فیم کے ڈر کی وجہ سے یا ان کے ٹرولنگ کی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بھئی پیچھے ہٹنا ہوگا تو آئی ایس پی آر وہ ہٹے یا کوئی سیاسی جماعت ہٹے. ہم نے کیوں پیچھے ہٹنا ہے بھائی؟ ہماری لیگیسی تو آپ کی لیگیسی بہت بڑی ہے اور ہم نے یہ ارن کی ہے، اور ہم ونریبل ہیں ان جماعتوں کے ہاتھوں جو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ تو برگر کھانے والے لوگوں زیادہ زیادہ گالیاں نکالو گے. تو میں نے تو ان سے ٹکر لی ہوئی ہے کہ جنہوں نے میرے اوپر 9 قاتلانہ حملے کروائے اور 10واں یہ کروایا جو سب سے بڑا، میرے سر میں گولی ماری 295C لگا کے. تو میں ان سے کوئی خائف نہیں ہوں. ہاں ان کو ہمیشہ نقصان ہوا. 2023 میں انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ چلایا، اللہ کا شکر ہے ہماری ویورشپ اور بڑھ گئی. 2024 میں چلایا اور ہمیں فائدہ ہوا. 2025 میں یہ کام کیا انہوں نے اور فائدہ ہوگا. اصول اور مبادی کے اوپر بات کریں، اور اگر ان کا اصول اور مبادی وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے، یعنی کہ یو ٹرن لیتے ہیں یہ، تو پھر ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر اس زمانے میں وہ حلال تھی گفتگو سیاست پہ کہ جب آپ کے مہاتما کو فائدہ پہنچ رہا تھا، تو آج بھی حلال ہے. اور اگر اس وقت حرام تھی تو آج بھی حرام ہے. اور میں نے جو پہلا بیانیہ دیا 21 دسمبر 2025 کو 2 گھنٹے کی ویڈیو میں جیل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. خان صاحب تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے کہا ہم تو اپنی دعوت ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، تو مجھے اگر شوق ہوتا تو میں اس دن اس کو ڈسکس کرتا. میں نے آج تک اپنے پلیٹ فارم سے ان کے مہاتما صاحب کو ڈسکس بھی نہیں کیا. یہ تو پوڈ کاسٹ میں جب پوچھا گیا تو آپ کو پتہ ہے ہم کسی کو یہ زبردستی نہیں کہتے کہ یہ سوال نہیں پوچھنا یا پوچھنا ہے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میں نے بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کی کیونکہ وہ ہر جگہ خان صاحب کو لے آتے ہیں، خواہ وہ طارق مسعود صاحب کے پاس جائیں، خواہ وہ ابتسام علی زہیر صاحب کے پاس جائیں، خواہ وہ طارق جمیل صاحب کے پاس جائیں. مجھے خدشہ تھا کہ وہ چونکہ ان کی ایک عقیدت ہے ان کے ساتھ، تو میں نے ہاتھ جوڑے تھے. اسی طریقے سے میرے ٹیم ممبرز گنوائے. میں نے کہا حضرت اپنے مہاتما صاحب کو نہ بیچ میں لے کے آنا. اگر آپ لے کے آئے اور میں نے جواب نہ دیا تو پھر یہ سارے ناراض ہوں گے، اگر جواب دیا تو ناراض ہوں گے. تو مسکرا پڑے، کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا آپ نے ضرور ٹچ دینا ہے. ویسے میں ان کیمرہ انہیں بتا چکا تھا اپنے ٹیم ممبرز کو. تو میں نے 6 تاریخ کو میں گھر واپس آ گیا تھا
اور آلموسٹ 9 یا 10 تاریخ کو میں نے 25-30 بندوں کو بتا دیا تھا کہ یہ جیل میں خان صاحب کی صورتحال تھی، کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، جماعت اسلامی سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی پسند کرنے والے لوگ ہیں. تو میں نے ایک ایکس پرائم منسٹر کے کیا حالات ہیں وہ ان کو بتائے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ویڈیو میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو بھٹی صاحب نے پوچھا تو میں نے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر اس میں خام خواہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک ایک سٹیپ طے کرتا چلا جاؤں. پھر ریحان طارق صاحب، شاہ زیب خانزادہ، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی ان کو ڈیفیم کرنا تھا. جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا اور جو میں نے سونگا، ساری چیزیں بیان کر دی.